أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضيع اجر المصلحین، یقیناً ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہیں جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کو ان بنی اسرائیل کے اوپر سائبان کی طرح ہم نے اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے لے لو مضبوطی کے ساتھ، اور جو احکامات اس کے اندر ہیں انہیں یاد رکھو، امید ہے کہ تم لوگ بچ جاؤ گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو ان کی پیٹ سے نکالا، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کو اپنے آپ پر گواہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم لوگ اس بات سے تو غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے شرک ایجاد کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے پیچھے ان کی اولاد بنے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا باطل لوگوں کے کاموں کی وجہ سے آپ ہمیں عذاب دیں گے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ لوگ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات کے بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک آیت یہ فرمائی وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کتاب سے مراد یا تو توریت کی کتاب تھی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ، یا کتاب اللہ نے جب مطلق فرمایا تو ہر کتاب مراد ہو سکتی ہے کہ توریت جن کو ملی وہ، یا زبور جن کو ملی وہ، یا انجیل یا قرآن مجید، بہرحال جو بھی ہو، جو کتاب بھی جس قوم کو بھی دی گئی، یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا یأخذون الکتاب یا یقرؤون الکتاب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کتاب کو لے لیتے ہیں یا جو لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ نے لفظ یہ استعمال فرمایا والذین یمسکون، کہ جو لوگ تھام لیتے ہیں کتاب کو۔ تو کتاب کو لینے میں، پڑھنے میں، تھامنے میں بہت فرق ہے۔ تو کتاب کو لینا وہ جو ہم سب نے لیا ہے، ہر ایمان والے کے گھر میں کتاب ہے، تقریباً الحمدللہ ہر ایمان والا یہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہو، قرآن ہو۔ تو کتاب کو لے لیا، اللہ نے فرمایا لینا اصل کمال نہیں، تو اس لیے فرمایا لینے کی بات اللہ نے نہیں کی۔ پھر ہو سکتا ہے بعض گھروں کے اندر قرآن پڑھتے بھی ہوں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہاں کچھ گھروں میں پڑھا جاتا ہو، تو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں
بلکہ یہ فرمایا والذین یمسکون، جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں۔ اب اس کے اندر بات آئی کتاب کو لینے کی بھی، کتاب کو پڑھنے کی بھی، اور اس کے آگے ہے کتاب کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد کی بات ہے اس سمجھی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کی، اور اس سے آگے کی بات ہے کہ جو یقین ہے اسے عمل میں ڈالنے کی۔ یہ ہوتا ہے کتاب کو تھامنا، کہ ہم نے کتاب لیا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، یقین بھی کیا ہے، اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو جو بندے یہ سارے کام کریں گے وہ لوگ کہلاتے ہیں کتاب کو تھامنے والے۔ اب ہمارے یہاں تو اللہ رحم فرمائے، ہم نے بس کتابوں کو لے لیا یا کتابوں کو پڑھ لیا ہے، کبھی تلاوت اگر ہوتی ہے تو بس، ہاں یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، اپنے گھر میں کتاب رکھنا بھی بڑی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے کتاب۔ لیکن صرف کتاب رکھ لینے سے اس کا حق یا اس کے لیے جو وعدے اللہ کے وہ پورے نہیں ہونے، یا پڑھ رہے ہیں پڑھنے پر ثواب ملے گا کہ جتنی آپ قرآن کی تلاوت کرو ایک ایک حرف پر آپ کو ثواب ملتا جائے گا، نیکیاں ملتی جائیں گی۔ لیکن قرآن صرف اتنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ پڑھو اور اسے بند کر کے رکھ دو، بلکہ اصل اس کا کمال یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے اس پر یقین کرنا، اور اپنے یقین کے مطابق عمل بھی کرنا۔ تو فرمایا جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں اس طریقے سے اور نماز قائم کرتے ہیں، تو تھامنے کے اندر ایمان آیا کہ ہم نے کتاب پر یقین کیا، تبھی تو اس کتاب کو لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے اس کو لیا بھی، اس کو پڑھا بھی، اس کو سمجھا بھی، اس کو مانا بھی۔ تو یہ یقین سے متعلق چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جو اس کتاب کے اندر احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان احکامات پر عمل کرنا، جس کو اللہ نے کئی جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال۔ تو کتاب لینے کے بعد ایمان کا مسئلہ تو حل ہوا، اب اعمال کا جو مسئلہ ہے، ان تمام اعمال کے بارے میں اللہ نے صرف یہ فرمایا جو لوگ نماز قائم کریں گے۔ حالانکہ توریت میں یا قرآن میں کسی بھی اللہ کی کتاب میں صرف نماز کا ایک حکم نہیں ہے، صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ سووں ہزاروں احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ مگر یہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کو تھامیں اور نماز قائم کریں، ان کے لیے آگے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں جو کتاب کو تھامتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو کیا صرف نماز قائم کر لیے باقی کسی عمل کا اللہ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام احکامات، روزہ بھی ضروری، حج بھی ضروری، زکوٰۃ بھی ضروری، تلاوت بھی ضروری، ذکر بھی ضروری، صدقہ اور خیرات ضروری، امر بالمعروف ضروری، نہی عن المنکر ضروری، اللہ کے لیے مسجدوں کا بنانا ضروری، مدرسوں کا قائم کرنا ضروری، لوگوں کو ہدایت کے کام کرنا ضروری، لوگوں کو نفع، یہ تمام کام جتنے ہیں یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو پھر جب سب ضروری تو اللہ نے صرف نماز کا ذکر کیوں کیا؟ اگر سب ضروری ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری کتاب کو تھامیں گے اور جو جو احکامات کتاب میں ہیں سب کو پورا کریں گے، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف نماز کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ ہماری کتاب کو تھامیں اور نماز قائم کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کوئی خاص چیز ہے۔ تو اب اس روشنی میں اگر جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی تو ہے جو پوری دین کی جڑ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز پوری دین کی جڑ، ستون ہے، پلر ہے یہ پورے دین کا۔ اب اس کے بعد آگے اس کی تفصیل فرماتے من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے نماز اپنی زندگی میں قائم کر لی اس نے پورے دین کو قائم کر دیا۔
ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ ڈالا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ تو نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص نماز کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے اور اللہ کے نافرمان بندے ان دونوں کی پہچان کرانے والی چیز نماز ہے۔ فرما بردار، نافرمان، اس کا آپ کو اس کی پہچان کیسے ہوگی، آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کون فرما بردار کون نافرمان؟ تو یہ دیکھ لو کہ جو بندہ دن میں 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمایا، ان نمازوں کو جو بندہ پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، یقیناً ایسا بندہ دوسرے احکامات بھی پابندی کے ساتھ عمل کر لے گا۔ اور جو نماز جیسی امپورٹنٹ اور اہم اور قیمتی عبادت میں جو بندہ لگتا نہیں، پابندی نہیں کرتا، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے کام کرے گا؟ اور ایک بات یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا کوئی مال نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، بس ایک دم فریش ہونا ہے، اپنے کام دھندے سے نکلنا ہے، تھوڑا وضو وغیرہ کرنا، استنجا وغیرہ، تھوڑا سا آدمی کو ریسٹ ملتا اپنے کام کاج سے، کام دھندوں سے، اپنی ملازمتوں سے، نوکریوں سے جو آدمی تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھئی آپ تھوڑا اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کیجئے، تھوڑا سا ذہن تبدیل کیجئے، ادھر سے ہٹیے، آپ اپنے کام دھندوں میں بزی ہو چکے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو ریسٹ دیجئے، اپنے جسم کو ریسٹ دیجئے، تو آپ وہاں سے نکلیں، الحمدللہ آپ اپنی ضروریات استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے، اور تھوڑی دیر کے لیے چاہے وہ بندہ کسی بھی فیلڈ کا رہنے والا ہو، اپنے دل دماغ کو فریش کرنے کے لیے اپنے اعضاء رئیسہ کو دھوئے، چہرہ، ہاتھ، پیر، اور اس کے اندر کی غلاظت کو تھوڑا دور کرے، صاف ستھرا ہو کر ریفریش۔ ہر ہمیشہ کمپیوٹرز کا استعمال کرنے والے جانتے ہیں یہ ریفریش کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ریفریش مارتے رہو، پتا چلتا ہاں اس کے ذریعے سے آگے کا کام فاسٹ ہوگا۔ تو بندے کو اس میں اپنے فائدے کے لیے تھوڑا سا ذہن تیز ہوگا آپ کا، آپ تھوڑا گندگی سے صاف ستھرے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں آ کر سکون کے ساتھ 5-10 منٹ کا وقت گزاریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگیں، پھر تھوڑی دیر کے وقتاً فوقتاً گیپ دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مال خرچ نہیں ہوگا۔ تو اتنی فری جو عبادت ہے، اس میں جو بندہ نہیں لگتا، جس عبادت میں پیسہ لگنے والا ہے، زکوٰۃ میں مال جائے گا، آپ روزہ رکھیں گے اس کے اندر آپ کو کھانا پانی سب چھوڑنا پڑے گا، حج میں جائیں گے آپ کا تو لاکھوں کا مال خرچ ہوگا، تو اتنی بڑی عبادت وہ بندہ کب کرے گا جو اتنی فری عبادت نہیں کرتا؟ اتنی فری جو عبادت ہے اس میں جو بندہ نہیں لگتا، وہ اتنی بڑی مشقتوں والی عبادت کب کرے گا؟ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نماز قائم کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز قائم کر لے اس کے ایمان والا ہونے کی بشارت، جو کثرت سے مسجدوں کو آتا جاتا ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی۔ تو معلوم ہوا نماز پورے دین کی بنیاد ہے، پورے دین کا ستون ہے، پورے ہمارے دین کی جڑ ہے، اور یہی نماز ہے جو لوگوں کو پہچان کراتی ہے کہ کون بندہ عبادت گزار اور کون بندہ اللہ کی عبادت سے غافل۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جو بندہ نماز جیسی عبادت کی پابندی کر لے گا اس کے لیے باقی دوسرے تمام عبادتیں آسان ہو جائیں۔ جو نماز جیسی عبادت کی پابندی کر لے اس کے لیے روزہ بھی آسان، زکوٰۃ بھی آسان، حج بھی آسان، باقی تمام عبادتیں آسان ہوں گی۔ جسے نماز کی عادت نہ پڑے اسے تو ہر چھوٹی عبادت بھی بھاری پڑے گی۔
تو یہ چپکے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں فرمایا کہ نماز تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے 50 دی تھی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک دن اور نمازیں 50، 24 گھنٹے کے ٹائم میں 50 نمازیں آپ ڈیوائڈ کیجئے، اس کو تقسیم کیجئے، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں، آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک ایک نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ 24 کو 24 اگر تقسیم کریں 48 گھنٹے، 48 گھنٹے ہوں گے، ابھی 2 گھنٹے اور آپ کو بچیں گے، نمازیں آپ کے 48 نمازیں ہوں گی، یعنی نمازیں 40 پر 8 ہوں گی اور 2 نمازیں بچیں گی، آدھے گھنٹے میں بھی آپ کو اور تھوڑا کم کرنا پڑے گا، ہر آدھے گھنٹے میں ایک ایک نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے تمہاری روح کے لیے، تمہارے جسم کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے نماز بڑی قیمتی چیز ہے، اور اللہ کا اصول ہے کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عام کرتے۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں دیکھ لیں، سونا، چاندی، یہ لوگ سمجھتے ہیں بہت قیمتی چیز ہے، حالانکہ یہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی ویلیو، یعنی جس کا استعمال زیادہ ہو، جس کا ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کہ جو بہت زیادہ جس کی مانگ ہو، ڈیمانڈ ہو، کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ہر چھوٹے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، نوجوان کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جس کی ضرورت ہوگی وہ ڈیمانڈ والی چیز سب سے زیادہ قیمتی اور امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کی ویلیو بھی دنیا میں زیادہ ہوتی ہے، کہ بھئی مال ملتا نہیں، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ہاں جو چیز زیادہ پوچھتا نہیں کوئی اکا دکا لینے والا، وہ اس کی ویلیو بھی گھٹ جاتی ہے۔ تو سونا اور چاندی جسے سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ قیمتی چیز نہیں ہے، یہ کم استعمال کی چیز تھی، یہ کبھی کسی کو مل جائے تب بھی زندگی گزر جائے گی، نہ ہی ملے تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دفن کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈال کے چھوڑ دیا کہ کوئی تلاش کرے تو ملے گا، نہیں تو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے، کھانا اور پانی، اسی زمین کے اندر، لیکن اس کو اتنا زیادہ عام کر دیا کہ آپ جہاں چاہو یہاں تھوڑی سی محنت کرو، پانی ڈالو، اناج ڈالو اور کھاد وغیرہ ڈالو تو آپ کی روزی روٹی وہاں سے نکلے گی۔ اناج اور غلے کا نظام اللہ نے یوں کیا کیونکہ یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی اور ضرورت کی چیز ہے اناج۔ اچھا یہ اناج پھر اتنے سستے میں بکتا کیوں ہے جانتے ہیں؟ 1 کلو 2 کلو آپ کو 50-60 روپے میں جو مل جائے گا، 10-15 روپے میں بھی مل جائے گا آپ کو، اتنا سستا کیوں ہے؟ سستا اللہ نے کیا ہے اس کو، وہ اس طریقے سے کہ اناج میں اللہ تعالیٰ کیڑے گھن پیدا کرتے، کیڑے ڈالتے اس کے اندر، اور سونے اور چاندی میں کیڑا کبھی نہیں لگے۔ اگر یہ کیڑے لگنے کا سسٹم نہ ہوتا تو آج اناج کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہوتی۔ لوگ سٹاک کرتے ہیں، گوڑان بناتے، آج بھی لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں اس کو سٹاک کرنے کی اور اسے بہت زیادہ ذخیرہ کر لینے کی، لیکن اللہ نے اس نظام ایسا بنایا کہ اسے آپ حد سے زیادہ روک کر نہیں رکھ سکتے۔ جو ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی کیڑے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ کیڑے نہ ہوتے تو پھر مالدار لوگ اسے سٹاک کر کے رکھتے، دیکھیں گے اس کا ڈیمانڈ جب بڑھے گا تب بیچیں گے اور قیمت بڑھا کر بیچیں گے، مگر زیادہ دن روک نہیں سکتے، تو اس کو ہر سال نیا آئٹم آنے سے پہلے اس کو خالی کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ چیز کیڑے پڑ کر پھر قابل استعمال نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ سے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے گھٹا دی، مگر اہمیت کتنی، ضرورت اس کی ہر قریے کے والے کو، شہر والے کو، جاننے والے نہ جاننے والے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے اناج کی، مگر اللہ نے اس کو سستا بنایا۔ پھر اس کے ساتھ پانی، اناج سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز تھی، تو اللہ نے اس کے لیے تو کاشتکاری، محنت، زراعت کی بھی ضرورت نہیں رکھی کہ یوں ہی اوپر سے اللہ برسا دیتے کہ بھی پانی کھانے سے زیادہ ضرورت کی چیز، اور جہاں دیکھو وہاں نالیوں میں ادھر اللہ نے پانی سٹاک کر کے رکھ دیا۔ اور اس سے زیادہ ضرورت کی چیز تو ہوا،
اب اس کے لیے تو یہ نہیں ٹائم، اور جہاں آپ رہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر کے چھوڑ دیا. تھوڑا سا یہ کورونا نے آ کے سمجھا دیا کہ آکسیجن کتنی قیمتی چیز ہے. تب لوگوں کو پتا چلا اچھا اتنی ویلیوبل چیز ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، ہم لوگوں نے تو غور ہی نہیں کیا. اب یہ اگر اس طریقے سے بند سلنڈروں میں ملنے والی ہوتی، بازاروں میں ہوا اور آکسیجن ملنے والی ہوتی، تو بتاؤ سونے کی قیمت زیادہ ہوتی یا آکسیجن کی قیمت زیادہ ہوتی؟ اللہ نے جو جتنی ضرورت کی چیز ہے اسے اتنا عام کر کے چھوڑ دیا، یہ کسی کی ملکیت میں نہیں رہے گی، کیونکہ یہ سب کی ضرورت کی چیز، اور جتنی ضرورت کی اتنا زیادہ اس کو اللہ نے پھیلایا. جو جتنی ضرورت کی چیز اتنا پھیلا کے چھوڑ دیا کہ آکسیجن کی کبھی کمی ہوگی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کیونکہ اس کی ضرورت کی چیز ہے. تو اسی طریقے سے یہ جسمانی چیزیں چھوٹی میں نے پیش کی، ہماری روح کے لیے بھی حج بھی ضروری، روزہ بھی ضروری، زکوٰۃ بھی ضروری، تلاوت بھی ضروری، ذکر بھی ضروری، نماز بھی ضروری، روح کی تقویت کے لیے. لیکن ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز نماز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں دی کہ جاؤ پڑھو، پڑھتے رہو. یہ ہوا کی طرح، تمہارے آکسیجن کی طرح یہ ہماری نماز. ہاں روزہ وہ سال میں ایک بار، بس ایک مہینہ. زکوٰۃ سال میں ایک بار کی، ایک دن میں ہو جائے گا، نکال دو ختم. حج زندگی میں ایک بار کی چیز ہے. لوگوں نے جیسے سونا اور چاندی کو بہت قیمتی چیز سمجھا، ایسے ہی حج کو بہت بڑی عبادت سمجھا، حالانکہ نماز حج سے بڑی عبادت. سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جتنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ دیتے ہیں. یہ الگ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محنت کم کرا دی، بار بار درخواست کر کے. اللہ نے کہا 5 ہی پڑھو کم سے کم، لیکن ثواب تو 50 کا ہوتا. اور اس کے بعد جب چاہو جو چاہے نوافل پڑھنا چاہے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھتا رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ کتاب کو تھامیں اور نماز کی پابندی کریں. تو معلوم ہوا نماز یہ پورے دین کو کھینچنے والی میگنیٹ کی طرح مقناطیس ہے یہ، کہ جو نماز کا پابند بن جائے وہ روزہ بھی رکھ لے گا، زکوٰۃ بھی دے لے گا، حج بھی کر لے گا، اور باقی عبادتیں بھی کر لے گا. جو نماز جیسی عبادت میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، اسے کسی عبادت میں کبھی کبھار بس یوں ہی لڑکتے پڑکتے، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی حج کو بھی چلا گیا، کبھی ذکر کر وہ، لیکن پابندی کسی میں نہیں رہے گی. کسی ایک چیز میں وہ مضبوط جم کر نہیں رہ سکتا. ہاں جو بندہ نمازی ہوگا اسے الحمدللہ چاہے عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، ہر عبادت میں انٹرسٹڈ ہوگا، شوقین ہوگا کہ نماز جیسی عبادت کی پابندی کرنے والا تمام عبادتیں اس کے لیے کھینچ کھینچ کر آتی ہیں. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ نماز پورے دین میں سب سے بنیادی عبادت ہے. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. تو جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں اور نماز جیسی عبادت کی پابندی کر لیں، ایسے اصلاح کرنے والے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اب یہاں ایک لفظ ہے مصلحین، اصلاح کرنے والے. نماز پڑھنے والے بندے، اللہ تعالیٰ ان کو کہنا چاہیے تھا ایسے عبادت گزار بندوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْعَابِدِينَ. لیکن فرمایا مصلحین، اصلاح کرنے والے بندے ہیں یہ. نماز پڑھنے والے، اصلاح کرنے والے. اصلاح بولے تو درست کرنے والے، صحیح کرنے والے. اب اصلاح عام طور پر جیسے کسی کو نصیحت کیا، استاذ نے شاگرد کو سمجھایا، والد نے بچوں کو سمجھایا، تو بولتے اصلاح کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. اب یہاں عبادت کرنے والا بندہ کس کی اصلاح کر رہا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کی اصلاح کرنے والے. نماز پڑھنے والا بندہ اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ میں درست رہوں، میں صحیح رہوں، میں اللہ کی عبادت کا پابند رہوں، اللہ کی بات ماننے والا بنوں. تو یہ دعوت کے کام میں جب کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ اپنے نفع کے لیے ہے. تو یہی ہے کہ عبادت گزار بندہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا، عبادت میں لگ گیا.
تو جتنی دیر عبادت میں ہوں میری اصلاح ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایسے اصلاح کرنے والے بندوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو، جب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے مانگا تھا کہ اللہ کی کوئی کتاب ہمیں مل جائے تو ہم عبادت کریں گے، عمل کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر عبادت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توریت کتاب دی، لے آئے اور لوگوں کو دیا، تو لوگوں نے پڑھا کہ اس میں تو بہت سارے کٹھن احکامات ہیں۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے یہ کتاب ہم کو اچھی نہیں لگی، اس میں بہت سارے احکامات بہت مشکل لگتے ہیں، ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طور پہاڑ تھا، اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اٹھا کے ان کے اوپر لٹکا دو، تو پورا طور پہاڑ لے کر آئے، اور بنی اسرائیل جو 3 مربع میل کے اوپر آباد تھے، اس پوری آبادی کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کے یوں کھڑا کر دیا کہ یہ کتاب لو اور عمل کرو ورنہ اوپر گرا دوں گا پہاڑ کو۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان بنی اسرائیل کے اوپر ایسے لٹکا دیا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان کی طرح لگ رہا تھا، وَظَنُّوا، اور ان کو بھی یقین ہو گیا، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ اگر نہیں مانے تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو کتاب تم کو دی مضبوطی سے لو، اس کو پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو احکامات ہیں اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، اگر یہ کام کرو گے تو امید ہے تم بچ جاؤ گے۔ تو زبردستی ڈرا دھمکا کر اللہ نے پہاڑ کو اٹکا دیا اوپر کہ نہیں مانو گے تو گرا دوں گا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے مان لے، سب نے کتاب کو لے لیا اور کہنے لگے ہاں مانیں گے، عمل کریں گے۔ صحیح دل سے جب لوگوں نے اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل ایسی قوم کی، جب دیکھا پہاڑ چلا گیا پھر کہنے لگے نہیں مانتے۔ بہرحال ان کا سلسلہ وہ چلتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بڑی عجیب شان رکھی ہے کہ حضرات صحابہ کے لیے جو جو احکامات آتے گئے سب مانتے گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو شراب کا تھا حضرات صحابہ کے لیے، کہ جیسے فرمایا حرام ہے کہ پوری مدینے کی گلیوں میں بارش کی طرح، پانی کی طرح بہنے لگی، کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت دل کو نہیں لگتا، ہم چھوڑ نہیں سکتے، چند دنوں کے بعد چھوڑیں، کوئی قیل و قال، کوئی حجت بازی نہیں، جب اللہ نے حکم دیا تو چھوڑ دیا۔ یہ حضرات صحابہ کی خصوصیت۔ بہرحال یہاں ایک اشکال ہے کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین اسلام میں ایک جملہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی مت کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لٹکا کے زبردستی تو کیا کہ مانو نہیں تو گرا دوں گا۔ تو پھر ان دونوں میں کیا تطبیق کہتے، کیا اس میں کنیکشن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زبردستی نہیں، اور یہاں زبردستی کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے سالو کیا جائے گا، حل کیا جائے گا کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح؟ اس کا مطلب یہ کہ لا اکراہ فی الدین کا کنیکشن ایمان والوں کے ساتھ نہیں، وہ غیر ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ غیر ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کسی نان مسلم کو آپ زبردستی مت کرو۔ کسی کو زبردستی، جو آج کچھ فاشسٹ لوگ، فرقہ پرست لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ مغلوں نے راج کیا اور صحابہ نے تلواروں کے ذریعے سے دین پھیلایا، ہماری شریعت میں بالکل ناجائز حرام ہے کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل ہی مت کرو۔ جبر اور اکراہ دین میں آنے کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنی پسند سے آئیں گے تو پھر جو لوگ اپنی مرضی سے آ گئے، اب ان کو شریعت کے احکامات میں عمل کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں، اب یہ مسئلہ ان کو نہیں چلے گا۔ جو آ گئے اپنی خوشی سے، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ خوشی سے کرو، اور اگر خوشی سے کسی حکم پر عمل نہیں کرو گے تو مار کر کراؤ۔
اب یہ زبردستی کا جو کنیکشن ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ، اور زبردستی نہ کرنے کا جو کنیکشن ہے اس آیت کا وہ غیر ایمان والوں کے ساتھ، کہ بھئی آنا یا نہیں آنا وہ تمہاری مرضی، اور اگر تم آ گئے اندر اپنی مرضی سے تو پھر یہاں آنے کے بعد نماز پڑھیں تو پڑھیں گے، نہیں تو نہیں، روزہ رکھیں تو اپنی مرضی، نہیں تو نہیں۔ یہ یہاں جو اب اس وقت میں جو مسئلہ ہے کہ اسلامی شریعت نہیں، حکومت نہیں، اس لیے یہاں ہر آدمی اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ اگر اسلامی حکومتیں اور شریعتیں اگر ہوتی تو پھر ہماری شریعت میں احکامات یہ ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے پکڑو، یہ بڑا مجرم آدمی، جیسے کسی چور کو پکڑتے ہیں، کسی زانی کو پکڑتے ہیں، قاتل کو پکڑتے ہیں، ایسے نماز چھوڑنے والے کو پکڑو۔ کس نے نماز چھوڑا ہے اسے لے جاؤ اور جیل میں بند کرو، کھانا پانی تنگ کرو اس کا، اور اسے کہو نماز آئندہ نہیں چھوڑنی، اگر چھوڑے گا تو گردن اڑا دیں گے۔ سچی پکی توبہ کراؤ اور اسے نماز کی اہمیت سمجھاؤ، اور آئندہ کے لیے نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا اس کا عہد کرنے کے بعد باہر نکالو۔ اور باقی تین ائمہ فرماتے ہیں اتنا ٹائم اسے دینے کا ہی کیوں؟ جب نماز چھوڑا پوچھو کہ بائی مسٹیک چھوڑا یا جان بوجھ کر؟ جان بوجھ کر تو لے جاؤ گردن اڑا، کہ تیرے جیسے آدمی کی رہنے کی ضرورت۔ اتنی سختی ہے، روزے چھوڑنے پر سزا جاری کی جائے، اور شراب جو حرام ہے استعمال کیا کوڑے لگائے جائیں، زنا کیا، غیر شادی شدہ، شادی شدہ، الگ الگ مسئلے بیان پر، لیکن سزا ہر حکم پر، کہ کرنے والا کام نہیں کیا، نہیں کرنے والا کام کر بیٹھا تو اس کو تعزیرات، دفعات لگائے گئے، قوانین اور سزائیں جاری کی گئیں۔ اچھا اتنی زبردستی کیوں؟ کہ بھئی تم اپنے ہو، تم اس دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین کا کھلواڑ نہیں کر سکتے، کہ دین کا مذاق اڑا رہے ہو، کہ دین کے اندر آئے پسند آیا تو کروں گا، نہیں تو نہیں۔ تو پھر کلمے کا مطلب ہی کیا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اپنی پسند سے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، حوالے کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے، کہ اب وہ جو کہیں گے وہ مانوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں نماز کو آؤ، نہیں آتا، تم مذاق کر رہے ہو، حی علی الصلاۃ اللہ بلاتے ہیں، اب بندہ کہتا نہیں منجر ٹائم نہیں، اچھا تو پھر کس بات کے مسلمان تو مذاق کر رہے ہو؟ تو یہ ہے ایمان میں داخل ہونے کے بعد۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جان بوجھ کر بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ رہے نماز، لیکن ان کو چاہیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اب وہ لوگ کسی وجہ سے بغیر عذر کے نہیں آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا تو دل یہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا۔ کتنی سختی، کیونکہ تم دین کا امیج بگاڑ رہے ہو، خراب کر رہے ہو، اس کی شکل بگاڑ رہے ہو، کہ دین میں مرضیات چلتی ہیں، ہمارے دین میں مرضی کبھی کسی کی نہیں چلتی، یہاں صرف حکم اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، اور ہمارا یہ ہے کہ بھئی اللہ نے جو کہا ہم مانیں گے، ہم تو غلام ہیں، یہ ہم تو جیل میں ہیں، یہاں جو آدمی کلمہ پڑھ لیا وہ اپنے آپ کو قیدی بنا دیا۔ اب یہاں قید میں آنے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنے خواہشات نہیں چلیں گے، ہاں تمہارے خواہشات بعد میں پورے کیے جائیں گے، مگر اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو غلام بنا کر گزارو۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ غلامی میں داخل کر رہے ہو مگر ایک کام بھی نہیں مانتے، ایک حکم بھی نہیں پورا کرتے۔ تو بہرحال لا اکراہ فی الدین کا جو تعلق ہے وہ غیروں کے لیے، کہ آنا نہیں آنا وہ تمہاری مرضی پر، اور آ گئے تو پھر اس کے بعد عمل کرنا نہیں کرنا وہ تمہاری مرضی پر نہیں ہوگا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یہ اب بہت زبردست اور بہت ہی علم اور ایمان میں یقین کی ایک بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد کرو اس واقعے کو جب آپ کے رب نے ایک بیعت لی تھی، ایک وعدہ لیا تھا، من بنی آدم،
اولاد آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے نکال کر ذریتہم حضرت آدم علیہ السلام کی تمام ذریت قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو ان کے پیٹھوں سے نکال کر آپ کے رب نے ایک وعدہ لیا تھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان تمام لوگوں کو اپنے ہی اوپر اللہ نے گواہ بنایا تھا، وہ یہ تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اللہ فرماتے ہیں تمام انسانوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا اور کہا ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ اچھا یہ واقعہ ہوا کب تھا؟ حدیث میں آتا ہے حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا کب تھا اور کہاں ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو زمین پر بنایا گیا تھا، مٹی لا کر یہاں میدان عرفات میں ان کا مجسمہ تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، تو ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد اور تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال کر جمع کیا، اس کو کہتے ہیں عالم عالم ازل۔ تو اس وقت میں تمام انسان اپنی حیثیت اور اپنی حیعت کے مطابق نہیں تھے، بلکہ چونٹیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی مخلوق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ من بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پھر فرمایا من ظہورہم اور ان تمام اولاد کی پیٹھوں سے اللہ نے سب کو نکالا۔ حدیث میں آگے تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ایسا نہیں، یہ پہچان بس سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنا دست قدرت ان کی پیٹھ پر پھیرا، تو ان کی پیٹھ سے ساری وہ اولاد باہر نکلی جو جنتی تھی اور چہرے ایک دم روشن سفید، یہ سب باہر نکلے، ایک طرف جمع ہوئے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا تو پھر دوسری نسل نکلی، وہ تمام بدصورت تھے، سیاہ تھے، کالے کالے، اور وہ سب جہنمی۔ تو حضرات جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا، وہ آگے کا واقعہ۔ حضرات صحابہ نے اس پر ایک اشکال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو باہر نکالا اور اسی میں طے ہو گیا کہ پہلی بار جو نکلے وہ سب جنتی، دوسری بار جو آئے وہ جہنمی، جب پہلے ہی سب فکس ہے، طے ہو چکا یہ جنتی یہ جہنمی، تو پھر ہم عبادت کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ اعمال کیا کرے تو کیا فرق پڑتا؟ اللہ نے طے کر دیا جنتی یا جہنمی، تو پھر کیا کریں یا نہ کریں اس میں فرق کیا ہے؟ ضرورت کیا کرنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جس بندے کو جس جماعت میں پیدا فرمایا، جنتیوں کی جماعت میں یا جہنمیوں کی جماعت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں کہ وہ اسی کے کام کرتے ہیں۔ جنت میں جانے والا تو جنت کے جانے والے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جو بندہ جہنم کا ہے وہ جہنم میں جانے والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا میں کرنا تو ہے کام کچھ نہ کچھ، تو کام بندہ آٹومیٹکلی وہ کام کرنے لگے گا جو جہاں جانے والا ہے اس کے اعمال میں وہ خود بخود لگتا چلا جائے گا۔ تو یہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ عبادت ہم کرتے نہیں ہیں، کرائے جاتے ہیں۔ اللہ کرا لیتے ہیں اپنے فضل سے، اسی لیے ہم کو مانگنا ہے اللہ اپنے فضل سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب اذان کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کی دعوت، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو یہی جملہ کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بھئی ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا کسی گناہ سے بچیں؟ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر اس نے طاقت دی تو ہم نماز پڑھیں گے، اور اگر اس نے طاقت نہ دی، اس
نے مدد نہ کی تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ دیکھ لیجیے آپ، مسجد میں ایمان والا بندہ رہے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک بندہ جنگل میں رہے گا، اللہ پڑھانا چاہے گا، اذان کے بعد وہ بندہ آئے گا اور اپنی عبادت ادا کر کے جائے گا۔ کلومیٹر ہا کلومیٹر دور سے بندے آئیں گے اور عبادت کر کے جائیں گے۔ کچھ بندے وہ ہوں گے جو دروازے پر بیٹھے رہیں گے لیکن نماز میں نہیں آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جس سے کرانا چاہتا ہے، بیمار ہوگا مگر عبادت کرے گا، ہٹا کٹا طاقتور نوجوان رہے گا مگر نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کرتے نہیں ہیں، کرائے جاتے ہیں۔ اچھا وہ پھر اس میں ہمارا کیا ہوا؟ تم چاہو تو تم کم سے کم ارادہ تو کرو کہ اپنی چاہت کہ اللہ میں چاہتا ہوں میں بھی تیری عبادت کروں۔ اچھا تمہاری چاہت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو میرے حال حضرات صحابہ کا وہ سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کاموں میں لگے رہو، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا شمار کس میں ہے، جنتی ہے یا جہنمی، ہمیں کیا پتا؟ ہم کو تو بس کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم کو جنتیوں میں شامل کر دے۔ تو جنتی بندے جس طرف کو جا رہے تم اس طرف چلتے رہو۔ اب جنتی بندوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، لوگوں کی بھلائی کرتے تھے، تو تم بھی اس میں لگو اور اللہ سے امید رکھو کہ جو بندے ادھر گئے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جہاں گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ اب یہ سوچتے بیٹھو کہ نہیں اللہ فیصلہ کر ڈالا تو پھر کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا، تو یہی فیصلہ اللہ نے رزق کا بھی کیا ہے۔ ایسا ہی فیصلہ اللہ نے رزق کا بھی کیا ہے کہ تمہارے مقدر میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا۔ تو جا کے گھر میں سو جاؤ کہ اللہ دیتا چھتے چھوڑو، کیا بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو نکلو گے، کام تو کرو، دیتا وہ کب دیتا کی معلوم نہیں، کیسا دیتا کی معلوم نہیں۔ تو پھر آپ اتنا یقین ہونے کے باوجود کام دھندا نہیں چھوڑتے، کاروبار نہیں چھوڑتے کہ اللہ دینے والا، لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جنتی یا جہنمی آپ کے مقدر میں طے ہو چکا ہے، لیکن عمل ہمیں پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو میرے حال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں تمام اولاد کو جمع کیا، سب حضرت آدم علیہ السلام سے ساری انسانیت باہر نکلی۔ یہ حدیث میں اللہ یہاں فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے ہم نے نکالا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہونے والی تھی ان کی اولاد کو ان کی پشت سے اللہ نے نکالا۔ پھر اس کے بعد بالواسطہ انڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، لیکن بالواسطہ ان کی بچے وہ، ان کے بچے وہ، تو جن سے جو پیدا ہونے والے تھے ان کو ان کی پشت سے صلبوں سے اللہ نے نکالا۔ تو اسی وقت میں ہم سب کی ڈیلیوریاں ہو چکی تھی، ہمارے صلبوں سے اللہ نے سب کو نکال کے جمع فرمایا تھا۔ اچھا اس وقت میں ہم جمع ہوئے تھے تو کتنے بڑے بڑے تھے ہوں گے، چیونٹیوں کی مقدار میں، اتنی کیڑوں کی طرح، تو اتنے چھوٹے تھے، اتنے بڑے ہونے کے بعد کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ٹائم کو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نے جو پوچھا کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، تو ہم نہ کیا سمجھ میں آیا تھا رینگا اور کیا جواب دیے تھے کہ تو فرمایا نہیں، اللہ تعالی نے جب بندوں سے سوال کیا ہے تو بیوقوفوں سے، نادانوں سے، پاگلوں سے، معصوم بچوں سے سوال نہیں کیا، اللہ نے ہماری عقلوں کو مکمل کیا تھا، ہماری سمجھ میں بات آ رہی تھی تبھی اللہ نے سوال کیا، ورنہ سوال نادانوں سے نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ جب سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے جیسے حکیم کوئی نہیں، اور فعل حکیم از حکمت خالی نہ باشد، ایک عقل مند آدمی کوئی نادانی والا کام نہیں کر سکتا، بڑا پروفیسر آدمی، بڑا
سائنٹسٹ آدمی نادانی والا کام کرتے بیٹھا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے حکیم، اور وہ ایسے کہ جو کچھ نہیں سمجھ رہے اللہ ان سے پوچھ رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے سب کی عقلوں کو مکمل کیا تھا، سب سمجھ رہے تھے ہم۔ اس موقع پر اللہ نے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ الستُ بربکم، تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کمال یہ ہے تمہاری عقلیں اس وقت میں اتنی کامل اور مکمل تھیں، قالوا بلا، تو تمام انسانوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے تم نے اس کا جواب دیا۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ کے پیچھے پیچھے سب لوگوں نے، آج جتنے کافر و مشرک ہیں سب لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، اقرار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہیدنا، تم سب لوگوں نے کہا تھا ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے اقرار کیا۔ تو اس پر ایک سوال یہ ہوتا وہ کب ہوا تھا کہ یاد ہی نہیں حضرت، کہاں ہوا تھا کہ کیسا ہوا تھا کہ وہ اللہ کیسے پوچھے تھے، کچھ بھی یاد نہیں۔ جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر ایسے واقعے کا فائدہ کیا، اللہ ایسا کیوں کرا؟ معلوم ہوا ہر بات کا یاد رہنا ضروری نہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد رکھنا یا یاد ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ کام ہونا ضروری تھا، ہوا ہے۔ اچھا پھر اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیے ہم جب دنیا میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی کوئی انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان میں سیدھے طرف اذان دو، بائیں طرف اقامت کہو۔ اذان اقامت ہم میں سے ہر ایک کے ہوئی نا؟ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو آج دنیا میں جو بھی پیدا ہو رہے ہیں سب کے کان میں اذان اقامت ہو رہی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہم کر رہے ہیں اس زمانے کے، ہمارے جیسے بگڑا ہوا زمانہ جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں ہم کر رہے ہیں، تو ہم سے پہلے والے زمانے میں ماشاءاللہ اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے۔ تو ہمارے سب کے ساتھ اذان اقامت ہمارے کانوں میں کہی گئی، مگر یاد کسے ہے؟ کون پڑھے تھے، کن کے دادا پڑھے تھے، کن کے نانا پڑھے تھے، یا کون سے موذن صاحب، کون سے امام صاحب، ہمارے لیے کس نے اذان اقامت کہی تھی، کچھ یاد ہے؟ یاد کچھ نہیں۔ تو پھر وہ اذان اور اقامت کا فائدہ کیا؟ وہ کام کیوں کرائے تھے؟ بس کرنے کا حکم تھا، کرایا گیا۔ کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا یہ سمجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، فائدہ ہوگا اسی لیے تو کرایا گیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے وہ جو پورا واقعہ کرایا، سب کو پیدا کر کے سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس کا اثر کیا جانتے ہیں؟ یاد تو کچھ نہیں ہم کو، ہاں کچھ بندے دنیا میں ایسے گزرے جن لوگوں نے یہ کہا تھا ہمیں یاد آ رہا ہے وہ واقعہ۔ کچھ اللہ والے جیسے خاص کر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ایک ایسی شخصیت، وہ کہتے تھے میری کانوں میں وہ آواز ابھی بھی گونج رہی ہے کہ ہم سب انسانوں نے جو کہا تھا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ایسا لگتا میری آواز، وہ کانوں میں وہ آواز ابھی بھی گونج رہی۔ اتنا ہی نہیں، وہ کہتے تھے اس وقت میں میرے دائیں بائیں سامنے کون کھڑے تھے وہ چہرے بھی آتے۔ ایسے کچھ لوگ گزرے لیکن وہ بہت کم، لیکن اکثر کا یہی مسئلہ کہ ہمیں یاد نہیں۔ بالکل صحیح بات، یاد نہیں وہ کب ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ اللہ فرما رہے سچی کتاب ہے، سچی کتاب میں یہ بات موجود ہے تو ہم اس کو سچا مان لیتے ہیں۔ اچھا اس واقعے کا فائدہ کیا ہوا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے جو کرایا تھا اس وقت میں، اس کا فائدہ آپ دیکھیے کہ اس وقت میں جو تمام انسانوں سے کسی رب کا جو اقرار کرایا گیا کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں، تو ہم نے کہا ہاں آپ ہی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو اس کی فطرت میں، انسان کی اندرونی صلاحیت ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کسی نہ کسی کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار۔
کسی بھی دھرم میں پیدا ہو، انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس انسان کے روح کو سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ یہ کسی اندیکھی طاقت کو اپنے سے بڑا مان کر اس کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا، کھڑا نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہاتھ باندھے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، اس وقت تک اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ گھٹی میں ڈال دیا اس کے کہ تیرا کوئی رب ہے، تجھ سے بڑی ایک طاقت ہے۔ تو انسان اس طاقت کو اس دنیا میں ڈھونڈتا، وہ کون ہے؟ یہاں آنے کے بعد تلاش کرتا ہے کہ میرا خالق کون، میرے سے بڑا وہ کون، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی سائنسدان بن جائے، عقل دماغ کا مالک بن جائے، ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آ رہی، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے، جھکا دیتا ہے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا اسے سکون نہیں ملتا، وہ کرنا ہی ضروری ہے۔ اب آپ چلتے پھرتے دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی کسی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی آسمان کے سامنے، کوئی زمین کے، پتہ نہیں کس کے سامنے جھک رہا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ جھک رہے ہیں، اور ہم نے صحیح، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کی، اور ہم اسی وعدے پر قائم ہیں، اور باقی لوگ اس کی تلاش میں وہاں یہاں سر پٹک رہے ہیں۔ لیکن جھکنا ضروری، سجدہ کرنا ضروری، اپنے سے بڑا ماننا ضروری، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس واقعے کا اثر ہے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے، ہم سے بڑا کوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس زمانے کے ساتھ ایک سوال ہو رہا ہو، اگر نہیں ہوتا تو میں ہی کر دیتا ہوں۔ کچھ بندے ہیں اس زمانے میں ایسے بھی جو کسی خدا کو مانتے ہی نہیں، دہری، کمیونسٹ، خدا ودا کچھ نہیں ہوتا جی، جو کچھ ہے ہم ہی ہیں۔ یہ کتنے ہیں، کیسے، یہ کتنی بڑی ان کی جماعت جانتے ہو؟ کم۔ اب وہ بندے ایسے کیوں ہو گئے؟ ان کی فطرت میں یہ چیز کیوں نہیں آئی کہ کسی خدا کو ماننا چاہیے؟ ہے کچھ ایسے کہ ایک خدا کو ماننے والے، اور بہت سارے ہیں انیک خدا کو ماننے والے، ایک کو مانو یا انیک کو مانو، بہرحال مانتے تو ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو درمیان میں نکل گئے سڑے ہوئے انڈے، جو کسی کو نہیں مانتے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ان کا جواب دے دیا، سڑا ہوا انڈا، کیا مطلب؟ وہ بیچارے بیمار ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ بھئی ہماری زبان ٹیسٹ مانگتی ہے، کبھی کھارا، کھٹا، تیز، چٹپٹا، چکنا، کچھ نہ کچھ ٹیسٹ چاہیے نا۔ اب اپنی زبان کو آپ جو بھی دو گے، ٹیسٹ لے گی، وہ مزے لے کر اندر دھکیلے گی کہ ہاں یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کھارا ہے، یہ چکنا ہے، پتہ نہیں، ٹیسٹ پتہ چلتا رہے گا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، سب کی زبانیں ٹیسٹ بتاتی ہیں، مگر کچھ ہیں جن کو کورونا ہو گیا، بخار آ گیا بیچاروں کو، اب ان کو کچھ بھی کھلاؤ گے ٹیسٹ معلوم نہیں ہو رہا، ایک دم زبان بیکار ہو گئی، تو ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ کون سی نئی مخلوق، یہ پیشنٹ ہے، بیمار ہے، ایسے چلے گا۔ یہ ان کی بیماری اچھی ہونے تک زبان کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو صحیح انسان، پرفیکٹ انسان جس کو کہا جائے گا، اس کی زبان اس کا ٹیسٹ بتاتی رہے گی، ہر چیز، پانی ڈالو، دوائی ڈالو، میٹھا دو، کھٹا دو، زہر دو، کچھ بھی ڈالو، زبان اس کا ٹیسٹ بتائے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ کچھ زبانیں کوئی ٹیسٹ نہیں بتاتی کیونکہ وہ بیمار ہے۔ سمجھنا ہے؟ تو ہر انسان کی فطرت میں کسی خدا کو ماننے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ کچھ سڑے ہوئے انڈے ایسے نکلتے ہیں بیمار، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، بیچارے معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کچھ ہوتے ہیں۔ ورنہ تو پوری دنیا کا آپ سروے کیجئے، پوری دنیا کی انسانیت کے ذہنوں پر یہ چیز سوار ہے کہ وہ کسی نہ کسی خدا کو ماننا ہی چاہتے اور مانتے ہی ہیں۔ یہ اس واقعے کا اثر ہے کہ تم کو کوئی رب ماننا ہی پڑے گا دنیا میں آنے کے بعد، اور آدمی مانتا ہے، چاہے صحیح مانے یا غلط مانے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو صحیح رب کی پہچان کرا دی۔
تو اس واقعے کا کیا فائدہ یہ بتائیں۔ ایسے ہی دنیا میں آتے ہی وہ جو اذان اقامت جو ہمارے کانوں میں دی جاتی ہے نا، اس کا کیا فائدہ؟ یاد تو نہیں ہے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے، دیے تو کون دیے تھے، اور وہ دینے والے صحیح دیے تھے کہ غلط دیے تھے، اذان اور اقامت کچھ یاد نہیں، لیکن ہوا ہوگا اور ہوا ہے الحمدللہ، امید اللہ کی ذات سے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پیدا ہوتے ہی پہلی آواز کان میں اذان اور اقامت، اس کا فائدہ جانتے ہو؟ اس کا فائدہ وہ دنیا میں آنے کے بعد چاہے وہ کتنا بگڑا ہوا آدمی کیوں نہ بن جائے، شرابی، زانی، چور، اچکا، نمازوں سے دور کچھ بھی بن جائے، لیکن اس بندے کو مسلمانوں کی لیسٹ سے نکال دیا جائے تو برداشت نہیں۔ میں مسلمان کہاں گا تو بولتا کون جی تمہیں؟ مسلمان۔ اچھا کیسے مسلمان؟ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی مسلمان، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے گا پوری زندگی۔ وہ اس اذان اور اقامت کا اثر جو اس بچے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ وہاں تیرا وعدہ ہوا تھا اور یہاں اس کا تیرے کانوں میں وہ آواز گنجوائی گئی، ڈالی گئی، اب یہ مرتے دم تک کچھ اسلام کے بارے میں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کچھ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، لیکن جہاں جا کے کون سے مذہب کے؟ مسلمان۔ کیسے مسلمان؟ کلمہ یاد نہیں، اچھا پھر مسلمان بولتا رہے گا اپنے آپ کو مسلمان۔ وہ اس اذان اور اقامت کا اثر ہے جو یاد تو نہیں ہے، لیکن اس کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بولتا رہے۔ تو معلوم ہوا ہر چیز یاد رہنا ضروری نہیں، ہر چیز سمجھ میں آنا ضروری نہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا اثر آدمی پر رہے گا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ وعدہ لیا تھا۔ اچھا یہ بیعت، اسی سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانوں سے بیعت لی۔ یہ جو اس وقت میں ہوا تھا بیعت کا معنی وعدہ کرانا کہ تم مجھے اپنا رب مانو گے، یہ اللہ نے بیعت لی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر اپنے صحابہ سے بیعت لیتے رہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ بیعت الگ الگ لیتے رہے۔ جیسے مدینے والے عقبہ کی گھاٹی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کرایا، میں مدینہ آؤں گا تو میرا ساتھ دو گے؟ ہاں ساتھ دیں گے، بیعت کیا۔ تو یہ ان کی بیعت تھی۔ ایسے ہی صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1400 صحابہ سے بیعت کرائی کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے، ہم شہید ہو جائیں گے مگر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، بیعت کرو، سب نے بیعت کی۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ آتے تھے، ان سے گناہ چھڑوانے کی بیعت کراتے تھے، بیعت کرو کہ تم آئندہ سے یہ گناہ نہیں کرو گے، بیعت کرتے تھے۔ تو یہ بیعت کا معنی ہے وعدہ کرنا۔ تو وہی سلسلہ بعد میں صحابہ بھی، محدثین، فقہا، اللہ والے، علماء، مشائخ، آج کے زمانے تک بھی وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگوں سے بیعت کرانا، وعدہ کرانا کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، یہ ذکر کریں گے، ایسے ایسے گناہ نہیں کریں گے۔ اچھا اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے شیخ سے تعلق قائم کرنا اور ان سے بتانا کہ مجھ سے یہ غلطیاں پھر ہو گئی، اچھا توبہ کرو، اس کو پھر ریفریش کرو کہ اس کے اندر تم توبہ کرو اور آئندہ سے ایسے ایسے عزائم کرو، تمہارے معمولات چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں، آئندہ پھر شروع کر دینا۔ تو یہ علاج معالجہ چلتا رہتا ہے، یہ ہے اصل بیعت۔ لیکن آج کل جو بعض جاہل جو بیعت کراتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور کچھ ہدیہ رکھ دو، جنت کی سرٹیفکیٹ لے لو۔ بہت زیادہ آج لوگوں کو ایسی بے وقوفی سکھائی جاتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیا تو اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، شیخ صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ وہ آج کل ایک چٹکلا بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں، وہ کہتے ہیں ایک شیخ نے لوگوں سے کہا میں تمہارا شیخ ہوں، تم میرے مرید ہو تو ہدیہ دو جنت لے لو، ہدیہ دو جنت لے لو۔ تو ایک مرید بڑا چالاک تھا، اس نے کہا شیخ صاحب یہ سب کیا دے رہے ہیں آپ کو، میں برج خلیفہ گفٹ کرتا ہوں آپ کو، ہدیہ لے لیجیے میری طرف سے، برج خلیفہ آپ کے لیے ہدیہ۔ تو شیخ کو غصہ آ گیا، تمہارے باپ کا ہے برج خلیفہ؟ تو اس نے کہا جنت تمہارے باپ کی ہے۔
کہ ہدیہ لو اور جنت لے لو، آپ جو وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ جنت تمہارے باپ کی ہے کہ یوں بانٹتے پھر رہے ہو لوگوں کو، ایسا ہوتا نہیں کہ بھئی وعدہ کرو، بیعت کرو، اس کا مطلب یہ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، آپ جیسے ہماری رہبری کریں گے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، یہ بیعت ہے، اور یہ بہت ضروری اور بہت اچھی چیز ہے۔ باقی وہ بیعت جو ہر کام سے بندے کو کاٹ دیتی ہیں کہ صرف شیخ کے پاؤں دھو اور ان کو ہدیے دو، ان کی کچھ فاتحہ چڑھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، یہ دھوکہ ہے، ایسی بیعت نہیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ جو ہر اچھی چیز کی جو کاپی لوگ مارتے ہیں، اس کی ڈپلیکیٹ نکالتے ہیں، وہ ویسی بیعت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے نکال کر یہ وعدہ لیا تھا اور ان کے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ بنایا تھا۔ اچھا یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بندوں کو گواہ بنایا اور فرمایا جب تم سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ فرماتے یہ کام ہم نے اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامہ کہ قیامت کے دن تم لوگ کوئی عذر بازی مت کرنا، بہانے مت کرنا، انا کننا عن ھذا غافلین، کہ اللہ آپ کو اپنا خدا ماننا تھا، ہم کو پتہ نہ چلا، دنیا میں گئے تھے کسی نے بتایا نہیں، ہم غافل تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی، اگر ہماری سمجھ میں آ گیا ہوتا تو ہم ضرور آپ کی عبادت کرتے۔ کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی بندہ یہ بہانہ نہ کرے، اس لیے میں نے پہلے ہی کرا دیا، میں نے اپنا پہچان کرایا، اور روایتوں میں آتا اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا، بندوں نے دیکھا بھی اپنے اللہ کی آواز سنی ہے، تبھی تو اللہ پوچھ رہے میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کون ہے وہ جو پوچھنے والا، اللہ اپنا دیدار کرا رہی۔ اچھا اس وقت میں ایک اور چیز، ہماری وہ جسم بنے تھے، جسم تو صرف ایک بنا تھا حضرت آدم علیہ السلام، باقی ہم سب کے جسم جو تھے وہ بنے نہیں تھے، تو پھر ہم کیا تھے جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے، اور چیونٹیوں سے بھی چھوٹی مخلوق، تو کیا بنے تھے، کس چیز کے بنے ہوئے تھے ہم؟ جسم تو عناصر اربع سے بنتا ہے، جسم کے اندر ہمارے عناصر ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، یہ تمام ہمارے جسم کے پارٹس ہیں، حصے ہیں، ان چیزوں سے مل کر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، بنائی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ثقیل کہلاتی ہیں، بھاری چیزیں، نظر آنے والی چیزیں، لیکن انسان کے اندر ایک اور چیز ہے، بڑی لطیف چیز جو نظر نہیں آتی، اسے کہتے ہیں روح۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو جمع کیا تھا کہ وہ ہمارے جسم تھے یا ہماری روحیں تھیں، کیونکہ روح کا سوال نہیں کیا جاتا، سوال اور جواب اور جو گواہی جو دلائی جاتی ہے وہ جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ انسان اس کیفیت میں آئے، انسان کی ایک کیپیسٹی بنے کہ وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، بڑھنے اور گھٹنے کی کیفیت میں بندہ اس وقت میں آئے گا جب اس کا جسم رہے گا، جسم ہی آدمی کا بڑھتا ہے گھٹتا ہے، انسان کا جسم ہی بڑھتا ہے گھٹتا ہے، روح ہر آدمی کی ایک جیسی ہوتی ہے، روح میں کوئی بڑھوتری یا گھٹوتری نہیں ہوتی، اور روح کا سوال جب تک روح رہے اس کو نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا۔ یہ بہت گہری بات اور بہت باریک بات بتا رہا۔ روح کا سوال دیکھیے، ہماری جب تک ہماری پہلے سے ہماری روحیں بن چکی ہیں، ہر آدمی کی جو اب تک دنیا میں نہیں آئے ان کی بھی روحیں تیار ہیں، مگر جسم نہیں بنے ہیں۔
جسم ماں اور باپ میل فیمیل جب ان کی ملاقاتیں ہوں تو اس کے ذریعے سے جو ان کا میٹیریل پہنچتا ہے تو اس کے بعد پہلے یہاں دنیا کے اندر رحم کے اندر جسم بننا شروع ہوتا ہے. وہ پہلا تو نطفہ، پھر وہی نطفہ ترقی کرتے کرتے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ بننے کے بعد انسان کا پورا جسم اتنا چھوٹا سا اندھیریوں کے اندر بنایا جاتا ہے. 4 مہینے گزرنے کے بعد وہ جو روح تھی اس کو یہاں شفٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے اٹھا کر یہاں. روح پہلے سے تیار ہے، روح بنتی نہیں ہے، بن کے تیار ہے، بس اس کو یہاں شفٹ کر دیا جاتا. چلو بھی تمہارا پنجرہ تیار ہے، اس کے اندر پرندہ چھوڑ دیا. 4 مہینوں کے بعد میں اس نطفے والے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ کے بعد جو جسم بنا تھا اس جسم کے اندر جان پڑ گئی، روح پڑ گئی. اب ترقی کس کی ہوتی ہے؟ جسم کی ہوتی ہے. وہ جو چیک کیا جاتا ہے، ہاں بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، ہاں اعضاء بن چکے ہیں، مکمل ہے، نامکمل ہے، اب اس کو باہر آنا چاہیے. اچھا، آنے کے بعد ترقی دن بدن چھوٹا، چھوٹے سے بڑا، بڑا بڑا بڑا. یہ جو ترقی ہوتی ہے نا، روح کی نہیں، جسم کی ہوتی ہے. اچھا، ثواب بھی کس کو ملے گا؟ جسم کو. عذاب بھی کس کو ہوگا؟ جسم کو. کہ صرف روح الگ کر لیا اور روحوں کو جہنم میں ڈال دیا؟ نہیں، جسم کے ساتھ اس کو ملا کر جسم کو ڈالا جائے گا جہنم میں عذاب کے لیے، اور جسم کے ساتھ ملا کر جنت میں ڈالا جائے گا اس کو فائدہ اٹھانے اور اللہ کے دیے ہوئے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. تو مزہ لوٹنا یا سزا پانا، اس کا کنیکشن ہے جسم کے ساتھ. اگر روح کو جسم سے الگ کر لیا جائے تو پھر جسم بیکار، روح بیکار، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. ان دونوں کا اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ دونوں ایک ساتھ جڑیں گے. اسی لیے مرنے کے بعد روح الگ جسم الگ ہو جاتے ہیں. ان کو عذاب یا ثواب صرف قبر کے اندر ایک گونا کنیکشن ہوتا ہے، ان کا ایک گونا، جیسے نیند کی حالت میں تو ہلکا پھلکا سا عذاب یا ثواب ملتا رہے گا. حقیقت میں ثواب یا عذاب جو دیا جائے گا وہ قیامت کے دن، جس دن تمام جسم جمع ہو جائیں گے اور جسموں میں ان کی روحیں پھر سے آ جائیں گی تو پھر سے نئی زندگی شروع ہوگی. تو اصل جو سوال جواب ہے، وہ سوال جواب کرنے کے لیے بھی جسم اور روح کا ملنا ضروری. قبر میں جانے کے بعد یہ جو روح نکل گئی تھی جسم سے پھر جڑتی. اب سوال ہوگا منکر نکیر کا کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبی. صرف روح تھی نا، اسے پوچھ لیتے نہیں، روح کا سوال نہیں، سوال تو جسم کا ہے. مگر صرف جسم سے بھی نہیں، روح کے کنیکشن کے ساتھ. تو اللہ تعالی نے ہم سے جو اس وقت میں سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ سوال ہماری روحوں سے تھا یا ہمارے جسموں سے؟ اگر روحوں سے تھا تو روح سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. جسموں سے تھا تو ہمارے جسم بنے نہیں تھے. تو پھر فرمایا ہمارے جسم کے وہ جو لطائف تھے، وہ جو مین چیزیں جو نظر نہیں آنے والی، جو ہماری لطیف میٹیریل، ہمارا ایک تو ثقیل میٹیریل بھی ہے اور لطیف میٹیریل بھی ہے، اعضاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ہمارے ان تمام لطیف میٹیریلز کو جمع کیا اور ان چیزوں سے ہمارا وہ جسم تیار ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو ہماری لطیف جو میٹیریل ہمارے اندر ہے وہ ہے ہمارا دماغ. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ رہی کہ نہیں آ رہی. کچھ چیزیں ہمارے پاس جو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس جو نظر نہیں آتی مگر ہمیں یقین بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس ہے، مگر نظر نہیں آتا. جیسے سب سے بڑی بات عقل کیا ہے؟ اگر آپ نے بھیجا نکال لو، بھینس کے پاس بھی ہے، گائے کے پاس بھی ہے، بیل کے پاس بھی، ہم سے بڑا ہے اس کے پاس. نہیں، اس بھیجے میں عقل نہیں بھیجا.
بھیجنے والے نے اس بھیجے میں عقل نہیں بھیجا، بھیجا الگ ہے، عقل الگ ہے، تو پھر عقل ہوتی کہاں بھیجے میں، کس جگہ پر ہوتی ہے؟ پتہ نہیں۔ تو نظر آنے والی چیز ایک ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ کچھ رگیں، وہ کچھ چیز اللہ نے بنایا، اس کو ہم کہتے ہیں بھیجا، یہ اس کا وہ حصہ۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی جسے کہتے ہیں عقل۔ پاگل آدمی کے پاس کیا بھیجا نہیں ہوتا؟ جو بے وقوف ہیں دنیا میں، پاگل ہیں، بھیجا تو ان کا بھی ہوتا ہے مگر ان کو عقل نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ عقل ہے کیا چیز؟ عقل آخر ہے کیا چیز؟ بڑا ٹیلنٹ، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، یہ ہم مان رہے ہیں مگر ہوتی کہاں ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ ایسی روح ہماری جاندار بندہ، بڑی جان ہے اس کے اندر۔ اچھا روح نکل گئی، ہم تو اس کو دیکھتے نہیں لیکن مانتے کہ ہاں روح ہے۔ سویا ہوا بندہ، مرا ہوا بندہ، دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ہوا تو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن کہاں ہے، کیسی ہے، اس کی کوئی شکل آج تک ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہوا، فین چل رہا ہے اور ہمیں محسوس ہو رہی کہ ہوا لگ رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ہوا لگتی ہے، لیکن ہے کیسے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جسے ہم روشنی کی آپ اس کی تعریف کیجئے کہ روشنی کا کسے کہتے ہیں؟ روشنی ہوتی کیسی ہے؟ روشنی وہ جو اندھیرے کے مقابلے میں ہوتی ہے، بس یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ روشنی بلب ہے، یہ جو جل رہا ہے لائٹ سے روشنی، اور روشنی کا ڈیفینیشن کیا، اس کی تعریف کیجئے آپ۔ روشنی کا ڈیفینیشن، اب جیسے سورج رہے گا اپنی جگہ پر لیکن جب اس کا گرہن لگتا ہے نا، سورج گرہن ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج کے ہونے کے باوجود روشنی نہیں آتی۔ تو روشنی آخر ہے کیا چیز؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا وجود ہم مانتے ہیں مگر ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے جسم کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہماری اندر تو ہیں مگر ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو ایسی جو لطیف ہمارے اعضاء تھے نا، ایسے تمام لطائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع کیا، اور ہماری سب سے بڑی چیز تھی وہ عقل کامل دے کر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اب بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری عقلیں کامل تھیں، مکمل تھیں، اس لیے ہم نے سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا یہ اس لیے کیا تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم ہونے کا بہانہ مت کرنا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو کیا، یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کی مرضی کہ بھئی یہ کروں یا نہ کروں، کل قیامت کے دن پوچھوں یا نہ پوچھوں، سوال کروں یا نہ کروں، جسے چاہے اٹھا کے، معلوم ہے کون کون غلط آدمی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، اٹھا کے جنت میں بھیج دیا، اللہ کی مرضی، کون پوچھ سکتا تھا؟ جیسے ہم دنیا میں آئے، ہم میں سے کسی کو انکار تھا؟ کبھی کہا تھا اللہ نہیں جاتا، ہرگز مت بھیجنا؟ جیسے اسکول جاتے ہوئے بچے روتے، نہیں بالکل نہیں جائیں گے۔ کبھی کسی بچے نے منع کیا تھا کہ ہم دنیا میں نہیں جائیں گے؟ اللہ نے بھیج دیا تو آگے آنا ہی تھا ہم کو۔ تو ایسے ہی ہم میں سے جس کو جنت میں بھیجنا بھیج دیتے، جس کو جہنم میں ڈالنا ڈال دیتے۔ ہاں اچھا کچھ لوگ وہ اپوزٹ کریں، اللہ کے اپوز ہو جائیں گے، مقابلے پر آ جائیں گے اور اللہ کو کچھ بولیں گے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا بگاڑ لیں گے اللہ کا؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جنت میں جانے والوں کے لیے وہ ترازو رکھنا، وہ نامہ اعمال، وہ حساب کتاب، پھر اس کے بعد جہنم میں جانے والے جو بندے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیں یہ عذر نہ ملے کہ اللہ معلوم نہیں تھا اس لیے غلط کرے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ عذر نہیں چلے گا، ہمارے یہاں پروف ہے۔ اچھا یہ پروف کرانے کی کیا ضرورت؟ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندوں پر، کہ ہم دیکھو اپنی مرضی چلا سکتے تھے، پھر بھی ہم نے عدل، انصاف اور بہت زیادہ تمہارے اوپر رحم، کرم
یہ کیا رحم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کر کے. انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دی، عقل دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. تم یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جہنم. اور جانے سے پہلے ہم پروف کرائیں گے کہ تم نے کیا کیا اور تم کہاں جانے کے لائق. تم خود کہو گے کہ اللہ مجھے جہنم میں جانا ہے، تم خود کہو گے کہ میں جنت میں جانے کے لائق ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کر کے رکھا ہے، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا. اور بعض اعمال کا انکار کرو گے تو ان اعمال پر گواہ کھڑا کریں گے ہم. کیا ضرورت یہ سب کرنے کی؟ بس اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اتنے چھوٹے بندے اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہم پر رحم کر کے، احسان فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم چلا رکھا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال اور اخلاق کو درست کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.